اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے سافٹ سکل کی طرف جاؤں جو ذرا بڑا ٹاپک ہے، میں ایک تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے میں سکل اور سکلفل اور سکل ماسٹری پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 3 لیولز ہیں نا بیسکلی۔ ایک لیول یہ ہے کہ میں نے کچھ سیکھا اور اس کی وجہ سے میں سکلڈ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، میں نے کوئی بجلی کا کام سیکھ لیا، میں نے کوئی اس طرح کا، میں نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا، میں نے کوئی خاص طرح کا سافٹ ویئر یوز کرنا سیکھ لیا، میں سکلفل ہو گیا۔ میں سکلفل نہیں ہوا، میں سکلڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل میں اپنی اگر بات کروں تو میں چونکہ سیلف ٹاٹ ہوں کمپیوٹر میں نے ایز سچ کسی سے فارمل ٹریننگ کبھی بھی نہیں لی، تو ایکسل جب میں نے شروع کیا استعمال کرنا کئی سال پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، ٹامک ٹوئیاں چھوٹی چھوٹی مار کے کچھ، پھر اس کے بعد ادھر سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، جہاں کہیں مشکل پڑی کسی سے پوچھ لیا کہ یار یہ کیسے کریں گے، اس نے اتنا بتا دیا، تو وہ ایک سکل میں اضافہ ہو گیا نا، ایک انوینٹری میں اضافہ ہو گیا، ٹیکنیکل ایبلٹی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے ہماری، جس میں ہم بٹس اینڈ پیسز میں اس سکل کے ایلیمنٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ ہر چیز میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی پینٹ کرنے والا ہے تو وہ برش پکڑنا اور پینٹس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کون سی ٹائپ کے پینٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگر آپ نے کوئی کلر مکس کر کے کمبینیشن بنانی ہے وہ کیسے کرنا ہے، آپ کے کینوس پہ اگر آپ نے 4 5 6 کلرز یوز کرنے ہیں تو کس طرح کا ان کا مزاج آپس میں ہونا چاہیے کہ وہ آڈ نہ لگیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پلنٹی آف ٹیکنیکل ڈیٹیل، اور ہر سکل کی ہیں۔ جیسے میں نے کمپیوٹر کی اگزامپل دی ہے نا، تو کمپیوٹر کی بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں، سافٹ ویئر کی بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ ہمارا لیول ہوتا ہے جس میں ہم سکلڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ بنیادی کام کر سکتے ہیں۔ ایز ٹائم پاسز اینڈ اف وی ٹرائی اینڈ وی لرن مور اینڈ مور اینڈ مور، تو پھر ہم سکلفل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ایک ہی طرح کے کام کرنے والے ہر پروفیشن میں آپ کو، یعنی آپ ڈاکٹرز دیکھ لیجئے تو کچھ ڈاکٹرز ہیں جو صرف سکلڈ ہیں اور وہ ایک خاص میتھوڈیکل طریقے سے مریض سے گفتگو کرتے بھی ہیں، اس سے کچھ انفارمیشن بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد وہ بالکل ایک سائڈ پہ 10 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں اور ایک سائڈ پہ 8-10 دوائیاں لکھ دیتے ہیں، ہر بیماری ہر سمٹم کو دیکھتے ہوئے ایک دوائی لکھ چھوڑتے ہیں، اور ادھر سے وہ بہت سے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں بیکاز دے ہیو نو کلو۔ اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے، جب ٹیسٹ لے کے جائیں گے آپ، تو پھر اس کے بعد ان کو شاید کچھ اس میں سے کوئی کلو مل جائے تو پھر وہ ذرا پراپرلی کسی چیز کے پہ فوکس ہو سکیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کلو نہ ملے، میں نے دیکھا ہے کئی کیسز میں، تو پھر دی فزیشین از لاسٹ ایکچولی، وہ ڈاکٹر سرجن ہو فزیشین ہو کوئی بھی ہو، دے آر ٹوٹلی لاسٹ because they don't know what to do now، چونکہ they are skilled not yet skillful، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہر ٹریڈ میں ہے، آپ اچھے الیکٹریشین برے الیکٹریشین میں بڑے آرام سے تمیز کر لیتے ہیں، آپ اچھے آٹو مکینک اور برے آٹو مکینک میں، دونوں آٹو مکینک ہیں، دونوں سکلڈ ہیں، لیکن ایک سکلفل ہے، وہ زیادہ مہارت کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے جو بہت اچھی کوالٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ سکلڈ آدمی کام تو کر لیتا ہے لیکن اس کی وہ کوالٹی نہیں آتی، تو دوسرا درجہ ہے سکلفل ہونے کا۔ اور تیسرا درجہ سکلفل ہونا جو ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کنٹیکسچول پرسپیکٹیو یا کنسٹرکچول ماسٹری آ جاتی ہے اس کو، کہ اچھا اس کا کانٹیکس یہ ہے، یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے۔ میں ایک اور اگر آپ کو اگزامپل دوں تو اور زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ بے شمار بچے ہیں ہمارے لڑکے جو کہ ورک شاپس میں کام کرتے ہیں۔ اب تو خیر ویسے بھی نئی گاڑیاں تو موسٹلی ظاہر ہے وہ جو ڈیلرز ہیں ان کے پاس جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دے آر پلنٹی آف ورک شاپس اراؤنڈ، ہر گلی ہر سڑک میں ورک شاپس کھلی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ 2-4 چھوٹے بھی کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو چھوٹے ہیں یہ چونکہ کئی سال کام کرتے ہیں وہاں پہ، اس کے بعد وہ کسی حد تک اپنے آپ کو پھر کوئی کاریگر سمجھنے لگتے ہیں، ان کو کوئی ٹرین نہیں کر رہا، وہ دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ بتا دیا یا ان سے کام کرواتے ہیں۔ وہ ٹریننگ کا طریقہ یہی ہے کہ ہینڈز آن کام کرواتے ہیں، وہ چھوٹے یہ کر دے، وہ چھوٹے یہ کر دے۔ اب وہ جیسے جیسے وہ کرتا جاتا ہے تو کچھ اس کو سکل اس کا بلڈ ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ سکل جو بلڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو اس کی سائنس ہے
یا جو اس کی ایکیڈیمکس ہے کہہ لیجیے, یا تھیوری کا جو پارٹ ہے وہ اس کو نہیں پتہ چلتا. یہ فرق ہے اسکلڈ ہونے اور اسکلفل ہونے میں. جو اسکلفل آدمی ہے اس کو اس کی تھیوری بھی سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ یہ کام اس لیے اس طرح کس لیے کیا جاتا ہے, کسی اور طرح کیوں نہیں کیا جاتا, یا اس کی بجائے یوں کریں گے تو کیا بہتر ہوگا اور کیا خراب ہوگا. تو وہ اسکلفل ہو جاتا ہے. اور پھر تیسرے اور الٹیمیٹ درجہ ہے جو اسکل ماسٹری کہلاتا ہے, اور جس کے لیے آپ کو رابرٹ گرین کی کتاب میں بھی اور میلکم گلیڈویل کی آؤٹ لائرز میں بھی آپ کو ملے گا کہ اب 10,000 گھنٹے کام کریں تو آپ پھر اسکل ماسٹری پہ پہنچیں گے. اب 10,000 گھنٹے کو میرے ایک کولیگ ابھی میرے پاس چند دن پہلے ایسی کوئی بات کر رہے تھے اسی سلسلے میں. انہوں نے بھی ظاہر ہے یہ پڑھا ہوا تھا تو اس پہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 8 گھنٹے ڈیلی کام کرے وہی والا اور 3.5 سال کام کرے تو اس کے 10,000 گھنٹے پورے ہوتے ہیں, وچ از ناٹ ٹو مچ ایکچولی. تو اگر آپ آؤٹ لائرز پڑھیں تو اس میں اس نے ایگزامپلز دی ہیں, بل گیٹس کی بھی دی ہے, بیٹلز کی بھی دی ہے کہ یہ بیٹلز فار ایگزامپل ہر رات 8 گھنٹے پرفارم کرتے تھے جب ابھی مشہور نہیں ہوئے تھے. تو ہیمبرگ میں جا کے وہاں پہ جب سیزن ہوتا تھا تو وہ کرتے تھے وہاں پہ 6 مہینے مستقل وہ کرتے تھے, ہر رات کرتے تھے, نو بریک, نو ویکینڈ, نو نتھنگ, اور کئی سال کرتے رہے. تو آبویسلی وہ 10,000 گھنٹے انہوں نے پورے کر لیے نا اپنے. تو پھر ان کو اسکل ماسٹری آ گئی. جب کوئی ماسٹر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا جی یہ ماسٹر ہے, وہ چاہے میوزیشین ہے, پینٹر ہے, کیلیگرافی کرنے والا ہے, وہ چاہے فزیشین ہے, وہ چاہے سرجن ہے, وہ چاہے آرکیٹیکٹ ہے. جب وہ ماسٹر ہو جاتا ہے تو پھر پورا سبجیکٹ اس کی یوں گرپ میں آ جاتا ہے اور اس کو وہ کہیں سے بھی پکڑ سکتا ہے اور کہیں سے بھی اس پہ کام کر سکتا ہے, اور کچھ بھی ہو وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور یہ میں نے دیکھے ہیں زندگی میں چند لوگ, بلکہ کئی لوگ دیکھیں جو کہ واقعی اپنے اپنے ہنر میں وہ بالکل کامل فن ہیں اور ان کو اس کے بارے میں ہر چیز کی سینس ہے اور ہر چیز کا ان کو, یہ ضروری نہیں وہ کتاب نہیں لکھتے اس کے اوپر, وہ شاید کتاب لکھ بھی نہیں سکیں گے اس کے اوپر, لیکن ان دیئر اون مائنڈ دے ہیو ایبسولوٹ کلیئرٹی اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری کمپوننٹ, ایچ اینڈ ایوری نوانس آف اٹ. ہر چیز کا ان کو اس کے بارے میں بڑا ادراک ہے ان کو, جس کو کہتے ہیں, اور وہ اس کے مطابق ظاہر ہے وہ بہترین کام کرتے ہیں. اور اس کی کئی ایگزامپل, یعنی بعض ایک ایگزامپل تو مجھے نہیں بھولتی. میں نے ایک شخص سے, بڑی پرانی بات ہے, گجرانوالہ میں ریڈیٹر صاف کروایا تھا اپنی. میرے پاس ایک پرانی کار ہوتی تھی, تو آئی گوئنگ ٹو گجرانوالہ, تو اس کا ریڈیٹر ہیٹ اپ ہو گیا اور وہ ظاہر ہے سوئی اس کے اوپر کو چڑھ گئی اور دھوئیں دینے شروع کر دیے اس نے. سو آئی ٹوک اے اسٹاپ, چونکہ میں گجرانوالہ سے قریب ہی تھا تو آئی ریچڈ گجرانوالہ سٹی, اور میں نے پوچھا 2-4 لوگوں سے کہ یہاں ریڈیٹر والا کوئی بندہ. انہوں نے کہا جی وہ فلاں بندہ بیٹھا ہے, اس کے پاس چلے جائیں, اسی مین روڈ پہ, جی ٹی روڈ جو اندر سے گزرتی ہے شہر کے. آئی وینٹ دیئر اینڈ دیر واز دس گائے مڈل ایجڈ. کوئی اس کی دکان نہیں تھی, کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں تھا, وہ ایک آئس فیکٹری کے باہر بیٹھا ہوا تھا. 2 چھوٹے اس نے بھی رکھے ہوئے تھے. اس نے نہایت اطمینان سے وہ ریڈیٹر پورا کھولا. اس کے بعد جو اس نے ٹانکے کھول کے جو کلئی کے ٹانکے ہوتے ہیں نا وہ اتارے, ان کو اس نے گرم کر کے اس کی ایک راڈ بنا کے رکھ لی. اس کے بعد اس نے اس قدر نفاست سے ایک چیمبر اس کا اس نے اس سے تار سے صاف کیا کہ اس کو دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا. دیٹ ہی پریسائزلی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اٹ واز سو لولی ٹو واچ ہم ورکنگ ایکچولی. اس کے بعد اس نے اس کو کر کے ویلڈ کر کے ہر چیز کر کے اس نے لگا دیا. دیر واز نو فالتو موومنٹ اس کے پورے کام میں. دیر واز نو ٹینٹیٹیونیس کہ اچھا میں یوں کر لوں یا وہ کر لوں. یہ بھی ایک بڑا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا جب کوئی آدمی ٹینٹیٹیولی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے نا, سو یو نو کہ اس کو پتہ کچھ نہیں چل رہا ہے, یہ اندازہ ہی لگا رہا ہے, تجربے کرنے کی کوشش فرما رہا ہے. ہر لیول پہ لوگ ایسے ہیں جو اسکل ماسٹری رکھتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے جس کو ہمیں پرسو کرنا ہے. آپ جس ٹریڈ میں بھی ہیں, آپ مارکیٹنگ میں ہیں, آپ سیلز میں ہیں, آپ مینجمنٹ میں ہیں, آپ اکاؤنٹنگ میں ہیں, آپ HR میں ہیں, آپ کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں, آپ اپنے کوئی بھی جو بھی آپ کام, ہم دنیا میں سینکڑوں پیشے ہیں, لیکن ایم یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اسکل ماسٹری تک جانا ہے. کیونکہ وہ جو اسٹیج ہے اٹ از سو انجوائبل فار یور اون سیلف آلسو.
یو فیل سو مچ ان کنٹرول آف ایوری تھنگ ایکچولی. اور جو کام آپ کرتے ہیں وہ بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے, اور جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ انسپائر بھی بہت ہوتے ہیں کہ واقعی یہ ہے کوالٹی کام کرنے کی, اور یہ طریقہ ہے کام کرنے کا. سو لیٹس آل پرسیو, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پرسیو کریں جو اسکل ماسٹری کا لیول ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.